اچھا these are the program educational objectives. یہ کس لیول کے اوپر ہوں گے؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لیول کے اوپر ہوں گے. تو ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹنگ ہیز دیز 3 program educational objectives. کیا ہے؟ خیر ہے آپ اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہمارے جی ایز ہے گریجویٹ ایٹریبیوٹس، تو یہ 10 ہے. یہ پروگرام وائز ہوں گے. تو پہلا کیا ہے؟ ایکڈیمک ایجوکیشن. دوسرا کیا ہے؟ نالج فار سالونگ کمپیوٹنگ پرابلمس، کہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر پرابلم کے سولوشن کا نالج ہو. پرابلم انالیسس، پرابلم کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں. ڈیزائن اینڈ ڈیولپ دا سولوشن، کہ آپ سولوشن کو ڈیزائن کریں اور اس کو پھر آپ ڈیولپ کر سکیں. نہیں کر سکے تو فائدہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ ماڈرن ٹول یوزیج. یہ پانی سب تھوڑا سا دو کہ کیا آپ اس میں نئے ٹیکنیکس اڈاپٹ کر رہے ہو کہ نہیں. تو اگر آپ دیکھ لیں تو پریویس جو مطلب ہمارے ساتھ سینئر ممبرز ہیں، تو ہم نے پروگرام ایڈوائزری کمیٹی بنائی، اس میں ہم نے آن لائن میٹنگز کی اور ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ مارکیٹ میں کیا چیزیں ان ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کا مطلب 3-4 فیکلٹی ممبرز کو ہم نے ایڈ کیا یہاں پر. کیوں کہ اگر اسی طرح سے جو مرن اسٹیک ہے سر، تو ان کی طرف ہم سوئچ ہو گئے انسٹیڈ آف کنونشنل پروگرامنگ. تو ایک چیز مارکیٹ میں نہیں آئی تو کیا آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا اور کیا اس کے اوپر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہو کہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ 50 سال پرانی سی اور C++ آپ نے پڑھا دی، مارکیٹ میں گئے تو NCC کا گرین اسکرین، اب ادھر جو ٹولز ہیں ان کا اس سے لینا دینا ہی نہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہم کیا ماڈرن ٹولز کے اوپر ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ نہیں، تاکہ جیسے وہ مارکیٹ میں جائیں اینڈ ڈے 1 کے اوپر ان کو جابس اویلیبل ہوں. پھر انڈیویجول اینڈ ٹیم ورک، کہ کیا وہ انڈیویجول ورک کر سکتا ہے کہ نہیں، ایز اے ٹیم ورک وہ کر سکتا ہے کہ نہیں. تو اس میں تو فیلڈ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب FYP کا تھا تو ایک ہم ان کو اسسٹنٹ دیتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. ہر بار سر کہتے کہ یار کوئی بندہ کام ہی نہیں کرتا. تو ایکچوئل میں دس از اے اسکل کہ آپ دوسرے بندے سے کام لو، تو کام سے کوئی بھی جان نہیں چھوڑاتا. لیکن یہ ہے کہ ہم اگر ایک مینیجریل پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان سے کام لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. ادروائز سارا کام آپ کرو گے، وہ سارا دن آپ کو دیکھتا رہے گا، بس یہ لگا ہوا. تو انڈیویجول میں اکیلے کام کرنا وہ کر سکتا ہے، ایز اے ٹیم ورک کہ اوروں کے ساتھ مل کر وہ کر سکتا ہے کہ نہیں. پھر کمیونیکیشن، کہ اس کی بول چال، اس کی بات چیت. تو آئی تھنک کہ جنید صاحب ادھر ہوں گے، صبح مطلب میرے ساتھ اسٹوڈنٹس آئے تھے، تو کہتے کہ ہم تو یہ ہیں اور بدماشی کریں گے اور یہ کریں گے وہ. میں نے کہا اگر آپ اتنے ہائر ایجوکیشن پر آپ جاتے ہو، بولنے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا، آپ کسی کو بات چیت سے کنونس نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے ایسے ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہوا. تو ظاہر ہے کہ اس میں جو انگلش کے ٹیچرز ہیں، اسلامک اسٹڈیز ہے اور پاکستان اسٹڈیز کے وہ الفاظ کی ادائیگی، ان کی سلیکشن، کہ کہاں پر کیسی آپ نے بات چیت کرنی ہے، بول چال وغیرہ، تو اس کے مطابق بندہ پھر پریزنٹ کر سکے. اب اگر فار ایگزامپل وہ ہڑبونگ کسی کی ہم بچا لیں اور روز ہم نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے اور لڑائی جھگڑے، تو کیا آپ جھگڑوں سے پرابلم کو سالو کر سکتے ہو یا ایک اچھے پریزنٹیشن سے آپ پرابلمس کو سالو کر سکتے ہو؟ تو دونوں راستے. میں اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اپنی ایک دوں کہ مجھے کمپنی نے ایک ٹاسک دیا کہ آپ یہ کام کرو. تو اس میں یہ تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کچھ بینرز میں نے لگوانے تھے. تو جب میں ادھر چلے گئے بینرز کو میں نے لیبرز کو کہا کہ آپ ان کو لگواؤ، تو ادھر کے لوگ آ گئے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کی اجازت نہیں دیتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اجازت نہیں دیتے، میں نے لیبرز کو اتار دیا، ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے. اب ہم جیسے ہی جا رہے تھے وہی بندے ہمارے پیچھے آ گئے کہ نہ ہم آپ کے ساتھ خود لگوانا چاہتے ہیں. اب میں اس کو ایسے حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا بات.
وہ خود ہمارے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھے اور انہیں بینرز لگوا دیے. تو پھر جب ختم ہو گیا تو